دونوں کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے دل پر رکھا ہے، اور دنیا اور آخرت یہ اس دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ ایک حالت حالت قریبہ کہلاتی ہے، دوسری حالت حالت بعیدہ کہلاتی ہے۔ قریبہ کا مطلب قریب کی حالت، یعنی اس دنیا کی حالت، موت سے پہلے کی جو حالت ہے اس حالت کو حالت قریبہ کہتے ہیں، اور موت کے بعد کی جو حالت ہے اس حالت کو حالت بعیدہ کہتے ہیں۔ تو حالت قریبہ یہ دنیا کا عالم، اور حالت یہ بعیدہ یہ آخرت کا عالم۔ تو یہ دو حالتیں جو قلب کی ہیں، ایک قریبہ حالت، ایک بعیدہ حالت، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی حالتوں ہی کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہماری قلب کی کیفیت کیا ہے، ہماری قلب کی کیفیت حالت قریبہ میں ہے یا حالت بعیدہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی بات کی جانچ کرتا ہے۔ ہمارے عمل جب اللہ کے سامنے آتے ہیں تو ہماری نظر تو عمل پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر ہمارے قلب پر ہوتی ہے۔ اس نے یہ عمل کس نیت سے کیا تھا، کس ارادے سے کیا تھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے کان تو اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات کرنے والے کے قلب کو جھانکتے ہیں کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے اور مقصد سے کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قلب کی حالت پر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس کا قلب سلیم ہے، نیت اس کی صافی ہے، نیت اس کی سچی اور پکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیت پر اس کو اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ زبان سے وہ کیا بولتا ہے یہ تو ہم سنتے ہیں، عمل سے وہ کیا کرتا ہے ہمیں وہ سجدے میں پڑا نظر آتا ہے، ہم تو اس کے سجدے کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سجدے کرنے والے کے قلب کو دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ دل کی حالت یہ اصل حالت ہے، کہ اس لیے یہ دنیا کا عالم ہو یا آخرت کا عالم ہو، وہ اسی دل کی کیفیتوں کے دو نام ہیں، کہ موت سے پہلے کی جو حالت اس کو حالت قریبہ یعنی دنیا کی حالت کہتے ہیں، اور موت کے بعد کی جو حالت حالت بعیدہ یعنی آخرت کا عالم کہتے ہیں۔ اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فضیلت اور آخرت میں نجات کا مدار رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ موت سے پہلے انسان کا قلب جن جن چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ضرورت کے اعتبار سے یا وہ لذت کے اعتبار سے یا خواہش کے اعتبار سے یا کسی غرض کے اعتبار سے، موت سے پہلے انسان کو جن چیزوں سے تعلق ہے، انسان کو اپنے کپڑے لتے سے تعلق ہے، کھانے پینے سے تعلق ہے، دکان مکان سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے تعلق ہے، حکومتی اقتدار سے تعلق ہے، تو موت سے پہلے جتنی بھی ایسی چیزیں جو اس کے دل کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس انسان کی دنیا کہلاتی ہے۔ یہ انسان کی دنیا ہے، مکان یہ انسان کی دنیا ہے، کیونکہ موت سے پہلے مکان کی حیثیت ہے۔ یہ مکان یہ انسان کی دنیا ہے، یہ کپڑے لتے انسان کی دنیا ہے، یہ کھانا پینا، کیونکہ یہ سب موت سے پہلے کی حالتیں ہیں۔ یاد یہ اس انسان کی دنیا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے من مات قامت قیامتہ، جو مر گیا یعنی جس پر موت طاری ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ حالانکہ قیامت ابھی آنی ہے، وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ تو اجتماعی جو عالمگیر قیامت آئے گی، لیکن جب مر جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ کیوں کہ قیامت دنیا کے فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اس آدمی کی تو دنیا فنا ہو گئی، نہ اس کا کھانا رہا، نہ اس کا پینا رہا، نہ اس کا پہننا اوڑھنا رہا، نہ اس کے بیوی بچے رہے، نہ خواہش لذتیں رہیں، نہ دکان مکان رہا، نہ عہدہ اقتدار رہے، نہ آسمان و زمین کی فضائیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو گویا کہ موت سے پہلے کی جتنی چیزیں موت پر جب فنا ہو گئیں تو گویا کہ فرمایا اس آدمی کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ اب عالمگیر جو قیامت ہوگی وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر انسان ہر وقت تیار رہے، کیوں کہ اس کی قیامت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ یار دیکھی جائے گی قیامت جب آئے گی، کیونکہ ابھی تو قیامت کے کوئی آثار نہیں ہیں، کیونکہ ابھی بھی کوئی اللہ اللہ کرنے والے یار لوگ موجود ہیں، ابھی قیامت نہیں آتی۔ تو نبی نے فرما دیا تم اس قیامت کے چکر میں دھوکے میں نہ رہو، تمہاری قیامت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تمہاری دنیا تو کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے، لہٰذا اس قیامت کی تیاری سے غافل نہیں ہونا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ متل قیامہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کیا رکھی ہے؟ گویا کہ ایک اسٹوڈنٹ یہ پوچھے امتحان کب ہے، تیاری کرتا نہیں ہے، تو ڈیٹ کا پتہ لگنے سے کیا خبر کہ بھی پاس بھی ہوگا فیل ہوگا؟ اصل تو تیاری، آپ تیاری رکھیں۔ تو پوچھا تو نے تیاری کیا کر رکھی قیامت کیا؟ قیامت آج آ جاتی ہے تو کیا قیامت میں سرخرو ہونے کی تیاری ہے؟ اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیاری ہوئی یار تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبا، بس جو جس سے محبت کرے گا آخر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد ہمیں اس حدیث سے جتنی خوشی اور مسرت ہوتی تھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان ہمارا پکا پختہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم ایمان لائے ہیں، ان کے معجزات آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شب و روز اللہ کی رحمت و قدرت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری بشارت جو آپ نے دی کہ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہوا آخرت میں میرے ساتھ ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں ہم محبت تو سچی کرتے ہیں، یقین آخرت میں بھی رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرمایا اس بشارت پر ہمیں اتنی مسرت اور خوشی ہوئی کہ ایمان کے بعد کبھی کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی۔ اور آج جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو بس وہ بھی سمجھے اس سے بڑی میرے لیے بشارت کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال میرے جو وہ اوپر نیچے کر کے معاف کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت کی برکت سے میری بخشش ہو جائے گی، اس سے محبت سچی۔ اس لیے آپ نے دیکھا اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ایمانی خون، ایک ایمانی جو حرارت رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ ایمان اللہ کے بارے میں بھی کمپرومائز کر جائے گی، اللہ کو کسی نے گالی دی ہو تو اس کو وہ جوش اور جذبہ نہیں اٹھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر جوش اٹھتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ کی محبت پر جنت کی بشارت دے رکھی ہے، آخرت کی نجات دے رکھی ہے، امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمانی اور محبت کی حالت کو ایسا قائم رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں انسان جانیں لٹا دیتے، اور جانیں لٹا کے بھی کہتے ہیں کہ یہ حق ادا نہیں ہوا، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو قلب تو دل پر فیصلے ہیں، تو موت سے پہلے پہلے جتنی چیزیں اس کو دنیا کہتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ جو انسان کا دل وابستہ ہے تو گویا کہ دنیا سے لگا ہوا ہے، لیکن یہ وابستگی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ سوچیں یا دنیا سے دل لگایا ہوا، نہیں، دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی دنیا ہے، اس دنیا سے جو دل لگایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیلات کو دیکھیں گے تو علماء فرماتے ہیں ایسی تین چیزیں ہیں، تین قسم کی چیزیں ہیں۔ بعض تو دنیا کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ثمرہ و انعام موت کے بعد ملے گا، اس کا دل اس سے لگا ہوا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا دو چیزیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ علم کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا۔ عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا۔ علم اور عمل یہ دنیا کی وہ چیز ہے کہ انسان کے دل و دماغ اس کے ساتھ وابستہ ہے، بدن اس کے ساتھ مشغول ہے، لیکن اس کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا، اس کا ثمرہ آخرت میں ملے گا۔ تو دنیا کی یہ چیز مطلوب اور مرغوب ہے، بری چیز نہیں ہے دنیا کی چیز، علم دنیا کی چیز۔ آخرت میں تو کوئی علم کی درس گاہیں نہیں ہوں گی، وہاں تو جنت کی نعمتی حور و قصور، یہ دنیا کی چیز۔ اور دوسرا عمل، انسان جو عمل کرتا ہے کبھی عبادات کی شکل میں، کبھی نیک معاشرت کی شکل میں، کبھی اچھی اخوت کی شکل میں، دنیا میں جو خدمت و عبادت کرتا نظر آتا ہے یہ دنیا کا عمل ہے۔ موت پر یہ عمل رک جاتا ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا ثمرہ موت کے بعد ملتا ہے، دنیا میں اس کا ثمرہ ضروری نہیں۔ اب نمازیں پڑھنے والا یہ سوچے کہ میں تو بڑا پکا نمازی ہوں لیکن میرے کاروبار میں مندی ہے، میرے کاروبار میں مندی ہے، مجھے کمپنی سے ڈیل کرنے میں جو ہے وہ دھوکہ لگ جاتا ہے، مجھے خسارہ مل رہا ہے، کیا بات ہے میں اتنا نمازی ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں مندی ہے؟ نہیں،
آپ کی نماز پر کاروبار کی مندی یا جو اچھے ہونے کا کوئی مدار نہیں ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکرانہ وہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس کا آپ کی معاشرت کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمانی قلب دے کر آپ کو تجارت میں نماز کی برکت سے نفع دے دے تو دے دے، لیکن اللہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر نمازی اچھا تاجر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز کا ثمرہ اس کو آخرت میں ملنا ہے، زکوٰۃ کا ثمرہ آخرت میں ملنا ہے۔ ہاں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان قلب کی دولت سے نواز دیتے ہیں، دنیا میں اس کی برکت تھوڑی بہت ظاہر کر دیتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے کہ تھوڑا بہت نفع دنیا میں ہم ظاہر کر دیتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف دنیا میں دے دیتے ہیں، اصل فیصلے آخرت میں ہونے ہیں۔ تو علم اگر دنیا میں آپ نے حاصل کر لیا ہے، ہاں علم کا ثمرہ دنیا میں لوگ عزت سے دیکھیں گے، ماشاء علم والا ہے، کچھ عزت مل گئی کوئی، لیکن اس کا حقیقی جو ثمرہ علم کا یہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ اور علم تو خود اپنی ذات میں مطلوب بھی نہیں ہے، فی نفسی علم کی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں جب تک علم عمل کی شکل میں نہ آئے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے روپے پیسے ہیں، آپ کے ڈالر ہیں، آپ کے پاؤنڈ ہیں، آپ کے پاس جو روپے ہیں، یہ پیسے اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ اس کو کھا کے بھوک نہیں مٹا سکتے، آپ اس کو اوڑھ کے سطر نہیں چھپا سکتے، آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ڈالر خرچ کرتے کپڑے ملتے ہیں، کپڑے سے تن ڈھانپتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے روٹی ملتی ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں۔ تو مانو کہ وہ جو آپ کے درہم و دنانیر ہیں، جو آپ کے سونے چاندی ہیں، وہ اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں ان کو جب خرچ کیا جاتا ہے تو اب اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خود علم اپنی ذات میں قابل نجات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نماز فرض ہے اور آپ پڑھتے نہیں ہیں تو اس علم ہونے پر آپ کو کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ روزہ فرض ہے لیکن آپ رکھتے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں۔ تو علم اپنی ذات کے اندر آپ کے لیے قابل اجر یا قابل نجات نہیں ہے۔ ہاں علم عمل کی شکل میں جب آتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الناس کلهم ہالکون الا العالم، یہ سارے کے سارے انسان جب وہ ہلاکت میں ہیں، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، کسی کو کوئی نجات نہیں ملی مگر وہ نجات پا گئے جو علم والے ہیں، علم والے بچ جائیں گے، باقی سب ہلاک ہیں۔ یعنی علم ایسی روشنی ہے کہ انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ پھر فرمایا العالمون کلهم ہالکون الا العاملون، علم والے بھی سارے ہلاکت میں ہیں، کوئی نہیں بچے گا، کسی کو نجات نہیں ملے گی مگر اس کو ملے گی جو علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو علم پر عمل کرنے والے فرمایا وہ نجات پا جائیں گے، کیونکہ علم اپنی ذات میں نے کہا مطلوب نہیں، ہاں علم عمل کے لیے ہے، آپ کی بات کا علم ہے اس پر عمل کرتے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے۔ جب عمل آپ نے کر لیا تو یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے، فرمایا نہیں، جیسے میں نے بتایا ہم تو اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے قلب کو دیکھتے ہیں، قلب کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، اللہ ہماری صورتوں شکل و عملوں کو نہیں دیکھتے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس نے عمل کس نیت سے کیا ہے؟ عمل نیتوں پر فیصلے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے اکثریت کے پاس عمل ہے، علم ہے، لیکن نیت نہیں ہے، نیت کی خرابی ہے، اور یہ سوچ کے نیت خراب کر کے ہم پھرتے ہیں کہ میری اندر دی نیت کنے ویکھنی، اندروں میں کی سوچیا کسی کو کی پتا، اوپر سے جناب میٹھی میٹھی اور اندر مکاری چل رہی ہے۔ نہیں، اللہ ہمارے دل کو دے گا۔ جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے نا، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، یہ ڈڈو مچھی ہر وقت نہاتے ہیں، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں۔ چکو دیہاتوں میں چمگادڑیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے کونے خدروں میں، فرمایا کہ جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹھیاں۔ اگر مسجد میں آنے سے خدا ملتا تو پھر ان کو ملتا۔ انسان مسجد میں آیا کس نیت سے، اللہ اس پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کو مسجد میں آتا دیکھ رہے ہیں، جی ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی مسجدیں آ رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہے کس نیت سے آیا ہے، یہ آیا کس نیت سے، جھکنے کے لیے آیا یا جھکانے کے لیے آیا ہے، اللہ وہاں دیکھ رہا ہے۔ جے رب ملدا جنگل ویلے تو
تو ملدا گواں وچیاں، اگر جنگلوں میں نکل جانے سے خدا ملتا تو گائے بھینسوں کو ملتا جو ہر وقت جنگلوں میں گھوم رہی. تو جیرا بھی ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹیاں، جیرا بھی ملدا جنگل بیلے ملدا گواں وچیاں، بولیا رب انہاں نوں ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. نیت پر فیصلے، نیت درست کر لو. نیت اگر درست ہو گئی، اگر آپ عمل نہیں بھی کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت پر آپ کا عمل لکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط آ گیا، ایسا قحط آیا کہ لوگ گاؤں خالی کر کے جا رہے ہیں. ایک شخص جب گزرا جنگل میں سے، بہت بڑا ٹیلا دیکھا اس نے، ریت کا ٹیلا، تو دیکھ کے دل میں حسرت ہوئی، کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا، آٹے کا ہوتا تو میں اپنے پورے گاؤں میں یہ آٹا تقسیم کر دیتا، پورا اناج تقسیم کر دیتا، اور آج میرا گاؤں اجڑتا نہ، یہ یہاں سے ہجرت نہ کرنی پڑتی. کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں سب کو تقسیم کر دیتا. یہ نیت کی ہوا نہیں. تو وقت کے پیغمبر کو فوراً وحی آ گئی کہ اس شخص کو بشارت دے دو، اللہ کے راستے میں پورا ٹیلا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب دے دیا. ٹیلا تقسیم کیا نہیں، نیت کی، کاش یہ ہو جائے نا، میں یہ کر دوں. اللہ نے لکھ دیا. اور اس لیے حدیث میں آتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بڑے تہجد لکھے ہوئے ہوں گے، روزے لکھے ہوں گے، نیکیاں لکھی ہوں گی. فرشتے بڑے حیران ہو گئے کہ ہیں انہوں نے نہ تہجد پڑھی، ہمارے نامہ اعمال میں تو ہے نہیں. اللہ میاں یہ کون سا تہجد ہے، یہ کون سی نفلیں، یہ کون سے روزے ہیں، انہوں کیا تو کچھ بھی نہیں. ہم نے جو دیکھا ان کو، جو انہوں نے پڑھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا. اللہ فرمایا نہیں، یہ ان کی دل کی چھپی ہوئی نیتیں تھیں جو صرف مجھے پتہ لگی، تمہیں پتہ نہیں لگی. کہ آپ کو یاد رکھو، چھپی نیت جو ہے یہ صرف اللہ مطلع ہوتے ہیں، فرشتے بھی اس کو مطلع نہیں ہوتے. اللہ اس کی اطلاع کرتے ہیں فرشتوں کو کہ اس نے اس بات کی سچی نیت کر لی، لہٰذا یہ لکھ لو. لہٰذا روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی جو نیت انسان کرتا ہے اس کی اطلاع اللہ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس نے سچی نیت سے روزہ رکھ لیا، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں روزہ لکھ لو. یہ اندر کی اتنا دیکھو اللہ نے کیسا راز بندے کے ساتھ رکھا ہے، اور بندہ کتنا نالائق ہے، اس نیتی کو خراب رکھتا ہے، نیتی کو خراب رکھتا ہے. ظاہری طور پر